بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون صلوات پر محمد گرامی قدر سامعین لائق صد احترام عزاداران سرکار سید الشہداء ضیافت ایمانی کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ تین کی ابتدائی مسلسل 6 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور پہلی مجلس جو پہلی محرم کو کل مجلس نہ پڑھ سکا تھا، پہلی محرم کو بھی میں نے اسی آیات کریمہ کو آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی تھی، لیکن افسوس یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں جو باتیں آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنی تھی وہ روز اول کی مجلس میں نہ کر سکا تھا، بلکہ شاید کہ میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی نہیں کیا تھا، اور تفسیر جو اس آیت کریمہ کے حوالے سے معصومین نے پیش کی ہے، بہرحال اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے یہ میرا فریضہ ہے کہ میں آیت کریمہ کی اس تفسیر کو بھی آپ کے اذہان تک منتقل کر دوں۔ ارشاد پروردگار عالم والتین والزیتون، حضرات آپ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن مجید کیا پوری عربی زبان میں لفظ واو، بلکہ یہ کہا جائے کہ 4 حرف قسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عربی زبان میں 4 حرف، پوری توجہ آپ
4 حرف قسم کے لیے استعمال عرب والے کیا کرتے تھے. ان 4 حرفوں میں ایک حرف ہے بے، ایک حرف ہے تے، ایک حرف ہے واو اور ایک حرف ہے لام. پتہ نہیں آپ کا ذہن پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. یہ 4 حرف اہل عرب قسم کے لیے استعمال کرتے تھے. بے، تے، واو اور لام، اور اسی کے مجموعے کا نام بطول ہے. اب اللہ نے پورے قرآن میں بے کے ذریعے بھی قسم کھائی ہے، تے کے ذریعے بھی قسم کھائی ہے، واو کے ذریعے بھی قسم کھائی ہے اور لام کے ذریعے بھی قسم کھائی ہے. نہیں، مجھے لفظ بدل کر کہنے دیجئے کہ پورے قرآن میں اللہ نے جتنی جگہ بھی قسم کھائی ہے وہ بطول کی قسم کھا کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے. صلوات پڑھتے محمد والے. بطول کی قسم کھا کر کے اللہ نے، اور اس بطول کی قسم کھا کر کے اللہ نے، اسے معمولی نہ سمجھیے، بطول کی قسم کھایا ہے اللہ نے. بطول جناب زہرا کا بڑا پیارا لقب ہے. بہت سارے القاب شہزادی کے، لیکن جو لطافت، جو خوبصورتی اس لفظ بطول کے اندر ہے وہ اور القاب میں نہیں ہے. پتہ نہیں قدرت کو یہ لفظ کتنا پیارا تھا کہ اللہ نے اگر قسم کے لیے حرفوں کو منتخب کیا ہے تو شہزادی بطول کے در سے لے کر کے اس کے لیے قسم. بھی آپ دے دو، بے آپ میں سے لے لیتے ہیں، تے آپ سے لے لیتے ہیں، واو آپ سے لیتے ہیں، لام آپ سے لے لیتے ہیں. ان 4 حرفوں کے ذریعے سے اللہ نے پورے قرآن میں، آپ پورے قرآن میں دیکھیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، بہت ساری قسم ہے. ان قسموں میں ایک قسم یہ ہے کہ والصبح اذا تنفسها، اور اس صبح کی قسم کہ جو سانس لیتی ہوئی ہے، صبح کی قسم جو سانس لے رہی ہے. معصوم سے پوچھا گیا، مولا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ دن رات یہ تو وقت ہے نا، یہ صبح قسم، یہ صبح سانس کیسے لیتی ہے؟ کہا نادان تو نے سمجھا ہی نہیں. اس آیت میں جو سورہ تکویر کی آیت ہے، یہ اس آیت میں جو لفظ صبح استعمال کیا ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد. علی کی قسم کھا کر کے اللہ نے. اب یہ مصلحت پروردگار عالم ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے ایک جگہ پر لفظ علی، اور اہل عرب کو وہ بھی برداشت نہ ہوا. اگرچہ وہ علی کا لفظ تھا لیکن اہل عرب نے زبر اور زیر لگانے والوں نے اسے بھی بدل دیا. ھذا صراط علی مستقیم، یہ علی کا راستہ ہے کہ جو صراط مستقیم ہے. لفظ علی آیا تھا وہاں پر لیکن اسے الا کر دیا گیا. ایک علی برداشت نہ ہو سکا. ارے جس سے ایک علی برداشت نہ ہو سکے وہ 14 علی کو کیا برداشت کرے گا؟ دنیا ہم سے یہی پوچھتی ہے نا کہ آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب علی ہیں. پیغمبر نے آپ کے کہا ہے اولنا محمد واخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد، یعنی آپ کے سب محمد ہیں، گویا آپ کے سب علی ہیں. تو جب سب کے سب علی ہیں تو آپ اپنے تشہد میں، آپ اپنی اذان میں صرف ایک علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے پلٹ کر جواب دیا، عزیزان محترم 1400 سال سے ایک علی کو دنیا نہ برداشت کر سکی ہے تو 14 علی کو کیا برداشت کرے گی؟ ابھی تو دنیا نے ایک علی کو برداشت نہیں کیا ہے.
ایک علی کے فضائل و کمالات کو دنیا سمجھ نہ سکی ہے تو 14 علی کے فضائل و کمالات تک دنیا کہاں سے پہنچ سکتی؟ بہرحال باتیں بہت دور نکل گئی. بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے قسم کھائی. اور قسم کس چیز کی کھائی؟ ایک درخت ہے اس کی قسم کھائی ہے. اور وہ درخت ہے تین کا درخت. تین جس کو عربی میں تین کہا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں انجیر بولتے ہیں. میں پورے عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پوری کائنات میں ایک ہی درخت ہے؟ اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں درخت، کروڑوں قسم کے درخت. یہ ایک تین کی کو کیوں اللہ نے منتخب کیا ہے اور پھر زیتون کو منتخب کیا؟ اس پوری 6 آیتوں میں اللہ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جن میں 2 درخت ہے، ایک پہاڑ ہے اور ایک شہر ہے. یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میری کہ اتنے پہاڑوں میں ایک ہی پہاڑ کو منتخب کیا اللہ نے، اتنے شہروں میں ایک شہر کو اللہ نے منتخب کیا ہے. لیکن وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے. اس کی حکمت اور اس کے فصاحت و بلاغت کے تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے کہ اس نے کیوں اس کا انتخاب کیا، دوسرے کسی شہر کا انتخاب کیوں نہیں کیا، دوسرے کسی درخت کا انتخاب کیوں نہیں کیا، دوسرے کسی پہاڑ کا انتخاب کیوں نہیں کیا. عزیزان محترم، آئیے اب تفسیر آپ کے حوالے کیے دیتے ہیں کہ اللہ نے کیوں منتخب کیا اس درخت کو. معصوم فرماتے ہیں کہ جب جناب آدم علیہ السلام، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جناب حوا بھی، جب زمین پر بھیجے گئے، بہت محتاط لفظ استعمال کرنے کی کوئی سوچ رہا ہوں کہ جناب آدم اور جناب حوا جب زمین پر بھیجے گئے، احساس برہنگی نے انہیں بار بار شرمندگی کا احساس دلایا. اور جیسے ہی شرمندگی کا احساس ہوا، قدرت نے ایک مرتبہ آدم تک جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل آدم سے کہہ دو کہ وہ ایک درخت ہے، اس درخت کے پتے سے اپنے جسم کو ڈھانپ لے. اور اب معصوم فرماتے ہیں کہ وہ درخت کوئی اور درخت نہیں تھا، وہ وہی تین کا درخت تھا کہ جس کے پتے سے جناب آدم نے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا. یعنی وہ درخت کا پتا ایک معصوم کی ذات سے وابستہ ہو گیا. اللہ اکبر. اگر کوئی ذات، اگر کوئی چیز معصوم سے وابستہ ہو جائے تو اتنی محترم ہو جاتی ہے کہ وہ نگاہ قدرت میں لائق قسم بن جایا کرتی. یہ تو تاریخ، اور یہیں سے تہذیب اور تمدن کا آغاز ہوا ہے. وہ پہلی تہذیب تھی کہ جو جناب آدم کے ذریعے ہم تک اور آپ تک پہنچائی جا رہی. بھائی جسم کو ڈھانکنا یہ ایک تہذیب ہے جو جناب آدم سے ہم تک اور آپ تک پہنچائی گئی. اس کے بعد زیتون کا لفظ آیا ہے، والتین والزیتون. پھر صادق آل محمد علیہ السلام نے تفسیر میں فرمایا کہ جب جناب نوح کا زمانہ آیا ہے اور جناب نوح کے زمانے میں طوفان نوح، آسمان سے بارش، زمین سے پانی کا ابلنا، کشتی کا تیار ہونا، کشتی پر لوگوں کا سوار ہونا، کشتی کا رواں دواں ہونا، لوگوں نے جناب نوح سے شکایت کی، اے اللہ کے نبی،
مجھے کہیں زمین دکھائی نہیں دے رہی، میں تو تنگ آ چکا ہوں اس طوفان سے، مجھے کہیں زمین نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ جناب نوح نے پرندوں کو حکم دیا، جاؤ کہیں سے ایک پتا لے کر آؤ۔ یہ پتا کیوں منگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ پتا اس لیے منگا رہے ہیں کہ پتا درخت سے لایا جائے گا، اور درخت بغیر زمین کے اگ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ پرندے گئے، گلکار میں ایک پتا لے کر کے آئے، اور وہ پتا زیتون کا تھا۔ جب لا کر دیا تو جناب نوح نے لوگوں کو سمجھایا، گھبراؤ نہیں، یہ طوفان ابھی ٹل جائے گا، ابھی ختم ہو جائے گا، اور زمین ہمیں معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی۔ عزیزان محترم، یہاں تک آپ کے ذہن کو پہنچا چکا۔ اب آئیے، اللہ نے کوہ طور کی قسم کھائی ہے، طور سینینا۔ کوہ طور کی قسم کیوں کھائی؟ پہاڑ تو بہت سے تھے بھئی، اگر پہاڑ ہی کی قسم کھانا تھا تو ہمالیہ پہاڑ تو سب سے بلند پہاڑ، لیکن نہیں، اللہ نے ہمالیہ پہاڑ کی قسم نہیں کھائی، کوہ طور کی قسم کھائی۔ کوہ طور کی قسم اس لیے کھائی کہ اللہ کا ایک برگزیدہ نبی جناب موسیٰ اس طور پر جایا کرتے تھے، بلکہ جناب موسیٰ کو آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب توریت کوہ طور سے ملی تھی۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر جایا کرتے تھے، کوہ طور جناب موسیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، جناب موسیٰ طور کے پہاڑ پر جاتے تھے، پتھر پر قدم پڑتا تھا۔ ایک معصوم نبی کا قدم پتھر پر اگر پڑ جائے تو وہ پتھر بھی لائق احترام بن جایا کرتا ہے، قابل قسم بن جایا کرتا ہے۔ یہی تو اصول قرآن نے ہمیں دیا، اس لیے کہ قرآن کی سیرتیں کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی ہیں۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ اگر معصوم کا قدم جہاں آ جائے، معصوم کا قدم جہاں آ جائے، وہ جگہ قابل احترام اور لائق قسم بن جایا کرتی ہے۔ معصوم کا قدم اگر آ جائے، کوہ طور پر جناب موسیٰ جیسے معصوم نبی کا قدم آیا تو وہ پتھر لائق قسم اور لائق احترام بن گیا۔ عزیزان محترم، اصول کبھی نہیں بدلتا ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو جب تبدیلی نہیں ہے تو یہ اصول قیامت تک کے لیے معبود رہنا چاہیے۔ اس اصول میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، کہ بالکل کمی نہیں ہوگی۔ کا اصول تو یہی ہے کہ جس جگہ پر معصوم کے قدم آ جائے وہ جگہ لائق احترام بن جایا کرتی ہے۔ اب میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب موسیٰ کا قدم ایک پتھر پر پڑا تو وہ پتھر لائق احترام بن گیا، اور اگر فخر موسیٰ پیغمبر اسلام کا قدم اگر کسی سینے پر پڑ جائے تو کیا وہ سینہ لائق احترام نہیں ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر۔ بھائی 17 برس تک جناب ابو طالب نے پیغمبر کی پرورش کی، تو پرورش کرنے کا مطلب کیا کبھی صرف ہمیشہ آغوش میں لیے رہا ہے؟ نہیں، وہ بچہ تھے، کبھی دوش پہ آئے ہوں گے، کبھی سینے پر آئے ہوں گے، کبھی آغوش میں آئے ہوں گے۔ تو جہاں جہاں پیغمبر کے قدم، معصوم نبی کا قدم پڑا، وہ جگہ لائق احترام۔ اگر جناب ابو طالب کے سینے پر وہ قدم پڑا ہے پیغمبر اسلام کا، آج ساری دنیا جناب ابو طالب کے حوالے سے جو بھی عقیدہ رکھتی ہو، لیکن ساری دنیا کو اس فرش ازا کا یہی تو کمال ہے، اس فرش ازا کی دیر نہیں ہے کہ اگر یہ حسین کا دربار جو ہے یہ بڑا قیمتی دربار ہے، اسے یوں ہی درسگاہ نہیں کہا گیا ہے۔ عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے وہ اسی در سے ملا ہے ہمیں اور آپ کو، اور حسین آج بھی دے رہے ہوں۔ جب
فرعون اور اس کا لشکر، جناب موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل کو کراس کر گئے. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل پار کرنے لگا. دیکھا کہ ایک نبی گزر گیا اپنے لشکر کے ساتھ. ہم بھی تو ویسے، جیسے وہ انسان ویسے ہم انسان. ہائے 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 ہائے. موسیٰ کو اپنے جیسا نبی سمجھنے والا وہ فرعون غرق ہو گیا، تو فخر موسیٰ کو اپنے جیسا کہنے والا. جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بالکل دریا کے بیچوں بیچ میں پہنچا تو اب اس کے بعد پھر پانی آپس میں گلے ملنے لگے. لیکن جب وہ پہنچا تو ایک مرتبہ جب اس نے پانی کے مزاج کو دیکھا کہ ارے اب تو یہ آپس میں گلے مل جائیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا، فوراً اس نے آسمان کی طرف، پالنے والے میں تیرے اوپر ایمان لایا. قدرت نے مسکرا کے کہا، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، یہ قدرت نے مسکرا کے کہا اے فرعون اب نہیں، یہ آخری وقت میں ایمان قبول نہیں ہوتا ہے. آخری وقت میں تیرا ایمان. اچھا تو یہ قرآن کی آیت ہے نا، آخری وقت میں ایمان قبول نہیں ہے. آخری وقت میں ایمان قبول نہیں، اللہ کا اصول ہے، اصول ہوتا ہے. اب یہ اس کی مصلحت ہے اس نے کیوں نہیں قبول کیا، لیکن بہرحال ایک اصول تو اس نے قیامت تک کے لیے دے دیا کہ آخری وقت میں ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. کیسے اندھے مسلمان ہیں. سبحان اللہ. جب جناب ابو طالب کے وصال کا وقت آیا ہے تو یہی تو روایت دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنے چچا کے قریب گئے، کانوں میں جا کر کہا اب تو ایمان لے آئیے، اب تو ایمان لے آئیے. ارے جس نبی کو یہ معلوم ہو کہ فرعون کا ایمان اس وقت اللہ نے قبول نہیں کیا جب اس کا آخری وقت تھا، تو اللہ کا اصول کبھی چینج نہیں ہوتا ہے، اللہ کا اصول کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا ہے. بہرحال جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے. اچھا جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو جناب موسیٰ نے کوئی تلوار تو چلائی نہیں وہاں، نہ جناب موسیٰ نے تلوار چلائی ہے، نہ جناب موسیٰ نے تلوار کھائی ہے، نہ وہاں خون گرا ہے، نہ خون بہا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جگہ قابل احترام ہے قرآن کی روح سے. تو یہی تو اصول قیامت تک کے لیے دے دیا گیا ہے کہ اگر جناب موسیٰ کے قدم کوہ طور پر آ جائے تو وہ جگہ لائق احترام ہے، جبکہ نہ وہاں خون بہا ہے، نہ وہاں تلوار چلی ہے. اور اگر نبی کا نواسا، ایک معصوم نواسا اگر کربلا کی سرزمین پر آ جائے جہاں تلوار بھی چلے، جہاں تلوار بھی کھائی جائے، جہاں خون کا دریا بھی بہے، تو کیا وہ جگہ خاک شفا نہ بن جائے؟ دنیا کو کیوں حیران دنیا کو کیوں حیرت ہوتی ہے کہ وہ خاک شفا کہنے سے گریز کرتی ہے؟ بھئی یہ اصول کی بات ہے، قرآن کی باتیں ہیں عزیزان محترم. یہ ہے کوہ طور. میں بس دو باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اس کے حوالے سے. دیکھیں خانہ کعبہ میں بھی پتھر، ایک وقت تھا نا کہ جب خانہ کعبہ میں پتھر، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی پتھر، خانہ کعبہ کے باہر بھی پتھر. اندر بھی پتھر رکھا ہوا تھا اور باہر بھی، جسے حجر اسود کہا جاتا ہے. اسود کے معنی ہوتے ہیں بلیک، بلیک پتھر تھا، کالا پتھر. جو لوگ حج کرنے گئے ہوں انہوں نے دیکھا ہوگا، زیارت کیا ہوگا. آج بھی جو حاجی جاتے ہیں بغیر اس کا بوسہ دیے ہوئے ان کا حج مکمل نہیں ہوتا. حجر اسود کا بوسہ دینا ہے. ایک حاجی سے میری ملاقات ہوئی. حاجی صاحب ابھی تازہ حج کر کے آئے ہو، بہت مبارک ہو آپ کو. کہاں اللہ کی توفیق شامل حال تھی، میں نے حج کر لیا. میں نے کہا آپ نے حج میں کیا کیا؟ خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ کہا ہاں بالکل بے شک طواف کیا. میں نے پوچھا صفا و مروہ کے درمیان صحیح کیا؟ کہا ہاں صحیح کیا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ حجر اسود کا بوسہ دیا؟ کہا نہیں مولانا حجر اسود کا بوسہ تو نہیں دے سکا، اس لیے کہ اتنی بھیڑ، اتنا رش تھا کہ جہاں جان کے جانے کا خطرہ تھا، تو میں
حجر اسود تک پہنچ تو نہیں سکا، لیکن چونکہ میرے پیش نظر وہ اصول بھی تھا کہ اگر اصل تک نہ پہنچ سکو تو اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف اشارہ کر کے اور اس کا بوسہ دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا یہی تو میں چاہتا تھا، یہی تو میرا بھی اصول ہے عزیزان محترم، کہ اگر میں حج اصل تک نہ پہنچ سکا، اگر میں کربلا تک نہ پہنچ سکا، میں نے اپنے عزا خانے میں ذریعے امام حسین کو رکھ لیا، اگر نہ پہنچ سکا میں نے اس زیارت کے لیے انگلی، اگر کربلا تک نہ پہنچ سکا تو فقط انگلی کے اشارے سے امام حسین کی زیارت پڑھ لی۔ ہے کہ نہیں یہ بات؟ کہا یہ تو اصول ہے کہ اگر اصل تک نہ پہنچ سکو تو کم سے کم اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی ہتھیلی کو چوم لیا کرو۔ تو دو پتھر، ایک خانہ کعبہ کے اندر ہے، ایک پتھر خانہ کعبہ کے باہر ہے۔ بھائی پتھر پتھر ہوا کرتا ہے، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اگر اندر والے کو پوجا جائے تو انسان کافر ہو جائے گا، باہر والے کو نہ چوما جائے تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہی تو اصول ہے، اندر والے کو اگر پوجا جائے، چوما جائے تو انسان کافر ہو جائے گا، باہر والے کو اگر نہ چوما جائے تو انسان کافر ہو جائے گا۔ یہ پتھر میں فرق، یہ امتیاز کیوں ہے؟ کہا فرق صرف اتنا سا ہے، بس اس کی نزاکت کو سمجھ لو تم تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پتھر وہ بھی ہے کہ جو اندر رکھا ہوا ہے، پتھر وہ بھی ہے کہ جو باہر نصب کیا ہوا ہے، لیکن دونوں کے اسٹیٹس میں بڑا فرق ہے۔ اندر جو پتھر رکھا گیا ہے اسے انسانوں نے منتخب کر کے رکھا ہے، باہر جو پتھر نصب کیا ہوا ہے اسے اللہ نے منتخب کر کے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا اصول یہ بنا کہ انسانوں کے منتخب کردہ کو اگر پوجو گے، چومو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اللہ کے بنائے ہوئے کو اگر مانو گے تو ہمیشہ مومن بن کر رہو گے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ کہ عزیزان محترم، یہ اتنی تمہید، بلکہ تمہید کیا تو وقت بھی نکل گیا ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ کل۔ یہ اتنی قسمیں اللہ نے جو کھائی، یہ انسان کو اس کی عظمت بتانے کے لیے، یہ اتنی باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ابھی انسان کی عظمت میں نے نہیں بتایا ہے، یہ قسمیں اللہ نے انسان کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ انسان ہے کیا چیز۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ اتنی قسمیں کھا رہا ہے، کبھی تین کی قسم کھا رہا ہے، کبھی زیتون کی قسم کھا رہا ہے، کبھی طور سینا کی قسم کھا رہا ہے، اور آخری بات کے بعد اس کے بعد بلد امین کی قسم کھایا ہے۔ یہ بات آج صرف قسم تک رہے گی، کل انشاءاللہ انسان کے اوپر گفتگو چلے گی۔ بلد امین کی قسم، بلد امین مکے کو کہا جاتا ہے۔ کیا پوری دنیا میں ایک ہی شہر ہے مکہ؟ معبود تو نے اس مکے کو کیوں منتخب کیا ہے قسم کھانے کے لیے؟ ادھر پھر اسی قرآن میں آواز دے رہی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ میں ہرگز اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاتا۔ معبود جب تو کہہ رہا ہے کہ نہ کھاتا تو پھر کھایا کیوں تو نے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس پورے مکہ شہر میں کفار رہتے ہیں، مشرکین رہتے ہیں، ابو لہب رہتا ہے، ابو جہل رہتا ہے؟ تو کیا تو نے کفار و مشرکین کی وجہ سے قسم کھائی ہے، ابو جہل اور ابو لہب کی وجہ سے قسم کھائی ہے؟ کہا نہیں، میں اس کی وجہ سے نہیں قسم کھایا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں ہرگز اس شہر کی قسم نہ کھاتا۔ وانت حل بہذا البلد، اے میرے نبی چونکہ آپ اس شہر مکہ میں رہتے ہیں، انت حل بہذا البلد، چونکہ آپ اس شہر مکہ میں رہتے ہیں اس لیے میں نے قسم کھائی۔ اچھا تو نبی مکے میں رہے تو وہ شہر کا کہ نہیں، آپ صرف نبی کی وجہ سے نہیں، اچھا تو نبی کی وجہ سے نہیں تو پھر اور کہا ووالد وما ولد، اور ایک باپ رہتا ہے اور ایک بیٹا رہتا ہے اس شہر میں۔ اس شہر میں ایک باپ بھی رہتا ہے اور ایک بیٹا بھی رہتا ہے۔
اب تاریخ سے ذرا پوچھئے کہ اس شہر مکہ میں کون سا باپ رہتا ہے, کون سا بیٹا رہتا ہے. اگر دنیا یہ کہے گی کہ اسی شہر میں ابو لہب بھی رہتا ہے, ابو لہب کا بیٹا بھی رہتا ہے, تو عالم اسلام اسے تسلیم کرے کہ اس باپ اور اس بیٹے کی وجہ سے اللہ نے قسم کھائی, لیکن ماننے کو تیار نہیں کہ نہیں ابو لہب اور ابو لہب کے بیٹے کی وجہ سے نہیں. تو اب اس کے علاوہ کون سا خاندان ہے, کون سا باپ ہے, کون سا بیٹا ہے کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا؟ تو عزیزان محترم, مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا سوائے ابو طالب کے اور علی ابن ابی طالب کے. صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر. وہ ایک ابو طالب کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی, وہ ایک علی ابن ابی طالب کہ جس کی وجہ سے اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے. ابو طالب کی قسم کھا کر اللہ انسانوں کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے. اللہ علی کی قسم کھا کر اللہ انسانوں کی حقیقت کو, انسانوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. بات یہیں پر روک رہا ہوں, کل یہیں سے بات شروع ہوگی. ابو طالب کی قسم کھایا ہے, علی کی قسم کھایا ہے. کچھ تو دیکھا ہوگا ابو طالب کے اندر اللہ نے, کچھ تو پایا ہوگا علی کے اندر اللہ نے, ورنہ ہر چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی ہے. اور اب آئیے سورہ دخان, قرآن مجید کا 25ویں پارے میں غالباً سورہ دخان, اور اس سورہ دخان کی 32ویں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. اے میرے نبی, میں نے عالمین میں ایک خاندان کو اس کے علم کی بنیاد پر منتخب کر لیا ہے. عالمین میں لقد اخترناہم علی علم علی العالمین, میں نے ایک خاندان کو اس کے علم کی بنیاد کے اوپر اسے منتخب کر لیا. وہ ایک خاندان کون سا خاندان ہے؟ وہ یہی خاندان ہے کہ جسے اللہ نے علم کی بنیاد کے اوپر منتخب کیا ہے. اس خاندان کو کہ جس کے ہر فرد کو اللہ نے منتخب کر لیا. یہ نہیں کہ ہاں صرف محمد مصطفیٰ کے معنی ہی چنا ہوا ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ صرف نہیں ہے, علی مرتضیٰ ہے, مرتضیٰ کے معنی بھی چنا ہوا ہوتا ہے. حسن مجتبیٰ ہے, مجتبیٰ کے معنی بھی چنا ہوا ہوتا ہے. سب کو اللہ نے چن رکھا ہے ان کے علم کی بنیاد کے اوپر. اب یہ کیسے سمجھا جائے کہ کتنا علم ہے ان کے پاس؟ بہت دور جانے کی نہیں ہے ضرورت ہے عالم اسلام کو. یہ وہ حدیث ہے کہ جو پوری دنیا اسلام میں بین الفریقین متفقہ حدیث, پیغمبر اسلام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. شہر علم علی, شہر علم پیغمبر, دروازہ علی ہے. اور شہر میں داخل ہونے کے لیے ہر حال میں دروازے سے ہی داخل ہوا جاتا ہے. آج تو نہیں, لیکن پرانے زمانے میں شہر کے لیے دروازہ ہوا کرتا تھا. صبح میں دروازے کھول دیے جاتے تھے, شام میں دروازے بند کر دیے جاتے تھے. اب جسے شہر میں آنا ہوتا تھا وہ دروازے سے جایا کرتا تھا. یہ بھی کمال ہے, شہر میں جانا ایک مرتبہ ہے, دروازے پہ آنا 2 مرتبہ ہے. اس لیے کہ جب جائے گا شہر میں تو دروازے سے ہو کر جائے گا, جب شہر سے نکلے گا تو دروازے سے ہو کر نکلے گا. دنیا کو اب بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ پیغمبر تک پہنچنے کے لیے علی تک 2 مرتبہ پہنچنا پڑے گا. جب 2 مرتبہ علی کے آستانے کو بوسہ دو گے تب کہیں جا کر محمد تک پہنچ سکتے ہو. تم ڈائریکٹ محمد تک جانے کی کوشش کر رہے ہو. تو ڈائریکٹ اگر کوئی شہر میں داخل ہونا چاہے تو ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ ہے دیوار کو پھاند کر جانا. اور دیوار پھاندنے والا
جب گرفت میں آتا ہے تو اس پر چوری کا ایکٹ لگایا جاتا ہے. اب مسلمان خود اپنا فیصلہ کر لے. یہ کوئی طنز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جس حقیقت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اگر شہر میں جانا ہے تو دیوار کے ذریعے اگر کوئی جاتا ہے، دیوار پھاند کر جائے گا تو بہرحال وہ چور کہلائے گا. لہذا اگر شہر میں جانا ہے یعنی محمد تک اگر پہنچنا ہے تو علی کے آستانے کو بوسہ دینا پڑے گا. میں نے ختم کیا عزیزان محترم. ابو طالب کی قسم کھایا ہے اللہ نے، علی کی قسم کھا کر کے اللہ نے انسانوں کو اس کی عظمتوں کا اعتبار دلایا ہے. ابو طالب کی قسم اسی لیے کھایا تھا اللہ نے کہ اسے ایک انسان کو دکھلانا تھا. وہ انسان کوئی اور انسان نہیں، وہ انسان حسین بن علی تھا جن کی انسانیت کو کائنات تک پہنچانا تھا، اس پروردگار عالم کو. کل انشاءاللہ بقیہ گفتگو ہوگی. خدا کی قسم لاکھوں سلام ہو کربلا کے اس ذرے پر بکھرے ہوئے 72 شہیدوں کے اوپر، جس کے ہر خون کے ہر قطرے نے انسانیت کو اتنا سر بلند کر دیا ہے، اتنا سر بلند کر دیا ہے کہ جس کے بعد انسانیت کا سر کبھی جھک نہیں سکتا. لاکھوں سلام ہو اس زہرا کے لال کے اوپر کہ جس نے بیت کے تالوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا. عزادارو، کربلا میں قتل ہو جانا بہت آسان تھا، کربلا میں زندہ رہ جانا یہ بڑا مشکل کام. قتل ہونا بڑا آسان تھا، زندہ رہنا کربلا میں یہ بڑا مشکل کام تھا. 2 محرم کو سرزمین کربلا پر خیمے نصب ہوتے ہوئے سب نے دیکھا تھا. 2 محرم ہے نا، 2 محرم کو عباس بھی موجود ہے، علی اکبر بھی ہے، قاسم بھی ہے، اور محمد بھی ہے، حبیب بھی ہے، سب ہیں. سب نے خیمے نصب ہوتے ہوئے 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر دیکھا، مگر جلتے ہوئے خیمے کو صرف سید سجاد نے دیکھا. باپ کے سینے پر 4 برس کی بچی کو سوتے ہوئے تو سب نے دیکھا تھا. علی اکبر نے نہیں دیکھا تھا، قاسم نے بھی تو دیکھا تھا، عباس علمدار نے بھی دیکھا تھا. 4 برس کی سکینہ بابا کے سینے پر سو رہی، تو بابا کے سینے پر سونے والی 4 برس کی بچی کو سب نے دیکھا، مگر سکینہ کے رخسار پر تماچے لگتے ہوئے صرف سید سجاد نے دیکھا. سیدانیوں کے سروں پر چادریں سب نے دیکھی تھی، مگر سروں سے چترتی ہوئی چادروں کو سید سجاد نے دیکھا. عزادارو، یہ اپنا عقیدہ ہے، یہ اپنے فکر کی بات ہے. شہید ہو جانا، گلا کٹا دینا، خون کا بہانا، یہ آل محمد کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی روایت نہ کسی آیت کی بات کر رہا ہوں. خون کا بہا دینا تو اس گھرانے کا شیوا رہا ہے، شہید ہو جانا. انصاف آپ کے ہاتھوں ہے. آپ بتائیں مجھے کہ خون کا بہانا اس گھر کا شیوا رہا ہے کہ نہیں رہا. مگر انصاف سے بتائیں کہ کیا مکنا و چادر ہونا یہ بھی اس گھر کا دستور رہا ہے؟ یعنی جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا ہو. بات
جناب عصر عاشور اس کے سروں سے چادریں اتار لی جائے. جب مولا کائنات نے کوفے کو دارالامارہ بنایا, کوفے کو دارالامارہ بنانے کے بعد وہاں کوفے کو دارالسلطنت بنانے کے بعد وہاں قیام کیا. قیام کرنے کے بعد پھر بڑے عزت و احترام کے ساتھ مدینے سے گھر والوں کو بھی بلا لیا, اور کوفے میں مولا کائنات کا گھر آپ لوگوں نے تو دیکھا ہوگا. مولا کائنات کے گھر میں وہ شہزادیاں, وہ بیبیاں, وہ جوان, وہ بہادر, وہ سب رہا کرتے تھے. اور دن گزر گیا, کئی دن گزر گیا, بلکہ 1 سال گزر گیا. 1 سال کے گزرنے کے بعد اہل کوفہ کی عورتیں مولا علی کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا, مولا آپ کوفے میں رہتے ہیں, آپ منبر سے خطبہ دیا کرتے ہیں, قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں, حلال و حرام کی تعلیم دیا کرتے ہیں, مگر آپ کی یہ ساری باتیں, یہ تعلیمات مردوں تک پہنچتی ہیں. یہ مولا ہم اہل کوفہ اور کوفے کی عورتوں کی یہ خواہش ہے کہ آپ شہزادی زینب عالمہ غیر معلمہ سے ہماری طرف سے اتنی سفارش کر دیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قرآن کی تفسیر اور حلال و حرام کی تعلیم اس بی بی سے حاصل کریں. آپ انہیں ہدایت کر دیں کہ جب ہم آئے تو ہمیں تعلیم دے دیا کریں. کہا اچھا جاؤ, میں زینب سے کہہ دوں گا. وہ بیبیاں چلی گئی. مولا کائنات بیت الشرف میں آئے, جناب زینب سے کہا, بیٹی کوفے کی عورتوں کی یہ خواہش ہے کہ جب وہ عورتیں تمہارے پاس تعلیم لینے کے لیے آئے تو تم انہیں تعلیم دے دینا, انہیں تفسیر قرآن بتا دینا, انہیں حلال حرام سے آگاہ کر دینا. بی بی نے کہا, بابا جو آپ کا حکم ہے, وقت مقرر ہو گیا. اور کوفے کی عورتیں بیت الشرف جناب زینب میں آنے لگی. روزانہ آتی تھی, 10 لیتی تھی اور 10 لے کر چلی جاتی تھی. ایک روز ایک دن جب وہ عورتیں بیت الشرف میں آئی, زینب سے درس لیا, جب جانے لگی تو جناب زینب دروازے پر آ کر ان عورتوں کو انہوں نے روکا, اور روکنے کے بعد اپنے حجرے میں لے گئی. حجرے میں لے جانے کے بعد وہ بیبیاں, وہ عورتیں گھبرا گئی کہ آج معاملہ کیا ہے, یہ بیبی مجھے حجرے میں کیوں لے جا رہی ہے. جانے کے بعد اپنے سر سے ردا اتارا. ردا اتارنے کے بعد کہا, اے بیبیوں میں تم سے کچھ کہنا نہیں چاہتی, آج زینب کو دیکھ لو, اگر اس حالت میں کبھی اس کوفے میں یہ زینب نظر آئے, ایک چادر لا کر ضرور دے دینا. ازاداروں وہ بیبیاں سرو سینہ پیٹتی ہوئی بیت الشرف سے نکلی. علی نے دیکھ لیا, بیبیوں ارے آج یہ گریا کرتی کیوں جا رہی ہو. شہزادی نے عجب جملہ کہا, یہ کوفہ ہے, ارے بے سر اگر کبھی اس میں چادر اگر کبھی زینب کو اس کوفے میں دیکھ لینا تو پہچان لو, ایک چادر لا کر دے دینا. ہائے وہی کوفہ بعد عصر عاشور, زینب ام کلثوم اسی بازار کوفہ میں بے وطنہ چادر. انا للہ و انا الیہ راجعون. موت حسین.